ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسکین سی شک اور شامل کر لیں کہ قرآن پاکستان کی باؤنڈریز میں بغیر ترجمے کے نہیں چھپے گا. کیوں بغیر ترجمے کے نہیں چھپے گا؟ یہ کس شریعت کا قانون ہے؟ کس آیت اور کس حدیث میں ہے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا غلط ہے؟ اسلام تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں ہی عجم کے کافی علاقوں میں پھیل چکا تھا. کیا کسی صحابی سے آپ دکھا سکتے ہیں کہ اس نے بغیر ترجمے کے خالص عربی والا قرآن رکھنے سے منع کیا ہو؟ ورنہ تو آپ لوگوں کو خود طوطا بنا رہے ہوں گے. پاکستان میں خالی عربی قرآن چھپنے کا کیا تک بنتا ہے؟ ہمارے مساجد کے اندر بغیر ترجمے والے قرآنوں کا کیا تک بنتا ہے؟ اور یہ بات تو مرزا خود تسلیم کرتا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دفعہ قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا. اب شاہ ولی اللہ دہلوی سے جو اللہ نے کام لیا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کر کے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں کیا قرآن کریم کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کیا ہوا تھا یا نہیں؟ اگر اس وقت دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا تھا اور لوگوں کے پاس ترجمے والا ہی قرآن کریم ہوتا تھا، بغیر ترجمے والا نہیں ہوتا تھا، تو اس کا ثبوت پیش کریں. اور اگر اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو نعوذ باللہ مرزا جہلمی کا یہ فتویٰ صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان سب پر لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات اور جو حکمت مرزا جہلمی کو سمجھ آئی ہے، نعوذ باللہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو سمجھ نہیں آئی. یہ ہے مرزا جہلمی کا نیا اسلام. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے.